جو الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے اور جو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہیں ان پہ تو لعنت بھیجنا ہی اچھا ہے۔ خدا کا واسطہ رہنماؤ، عقل کرو۔ کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی، سب حرام پہ پل رہے ہیں، بھوکے کتوں کے آگے ڈالو، اگلے دن فائرنگ اسکواڈ۔ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے تو اس کا نفاذ بھی اسی طرح کرو کہ لانتی وہاں فائر بریگیڈ لے کے گئے، پتہ چلا اندر پانی نہیں ہے، فی مردہ 1 کروڑ، یہ اوقات ہے بس۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی نسلیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں سلامتی کی آپ کے لیے اور ہم سب کے پاکستان کے لیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، سبحان اللہ یار، کیا ملک ہے یہ! یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان بنانی پڑتی ہے اس ملک میں۔ اے وجہ آئین چٹنا جدے تحفظی تحریک چلانی پوے۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ مقدس آئین، مقدس، اچھا ایوان مقدس، اللہ معافی۔ چلو، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اپنی بدنصیبی پہ غور کریں، یا کم از کم میں تو ضرور کروں گا۔ کیا مطالبہ ہے یہ پتہ ہے؟ ایسا مطالبہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو کہے کہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور کھلانے کو ہو بھی۔ الیکشن کمیشن اور صاف شفاف انتخابات، جو الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے اور جو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہیں ان پہ تو لعنت بھیجنا ہی اچھا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے، 78 سال ہو گئے ہیں، مطالبہ دیکھو، لیکن وہ جسٹیفائڈ ہیں اپنی جگہ کرتے ہوئے۔ اچھا، مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں کے خلاف آرٹیکل 6، یہ کیڑا آرٹیکل ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ آئین میں، آئین جائے باڑ میں، آئین میں تو عوام کے حقوق اتنے ہیں، لگتا کو داماداں دے حقوق نے۔ آرٹیکل 6 وہ سیدھا سادہ ہی ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ اچھا، مینڈیٹ چھیننے والوں سے، اور بات سنیں، میں جن میں شامل ہوں، وی ڈیزرو اٹ۔ مینڈیٹ چھیننے والوں کو چھین سکتا ہے مینڈیٹ؟ آپ کی جیب میں تو 2 4 10 ہزار پڑا ہو، کوئی چھینے گا تو پھر اس کو بھی سمجھ تو آئے گی نا۔ اچھا، آخری باتیں ان کی بالکل ٹھیک ہیں، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا۔ آخری جملہ جو ہے وہ خدا کا واسطہ رہنماؤ، عقل کرو۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا معاشی استحکام اخلاقی استحکام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ بکواس کرتے ہیں جو مسلمانوں کو رن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا، اور نہیں، بے شمار ملکوں میں مسلمان تاجروں کا رویہ دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بات ہے کرنے والی، غلطی سے اگر کوئی بات چلی گئی تو گاہ کے پیچھے، یار سے غلطی ہو گئی، بے دھیانی میں ہو گیا فلانا۔ اخلاق کی استحکام نہیں ہے اگر ریڑی والے سے لے کے نام نہاد ڈکیت راہزن ٹائپ رہنماؤں کا، وہ کبھی بھی نہیں آنا۔ اور اگر آپ کو اس ملک میں معاشی استحکام چاہیے تب بھی، اور پھر سیاسی استحکام بھی چاہیے تب بھی، اخلاقی استحکام یہ ہے نا ایک دو۔ مکروہ لوگوں کی فوج میں 1-2 تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم ہار گئے۔ سعد رفیق نے کیا کہا تھا؟ اس نے ونر کو فون کر دیا،
ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نمک بہت سستی چیز ہے اور بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ نہ ہو اگر تو کک بھی نہیں بچتا. اچھے سے اچھی غذا بھی آپ کہیں گے یہ کیا پھیکا سا کھانا ہے. اخلاقی اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ تو خود اخلاق باختہ لوگ ہیں، یہ اخلاقی ماتم کیا کریں گے. پاکستان کا دانشور بھی عجیب کرنٹ افیئر سودے بیچتا ہے. میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا خدا کی قسم کی اخلاقی انحطاط ہے کیا. ٹاپ ٹو ٹو 20 بار 50 بار 100 بار یہ کہہ چکا، ریڑی والے سے لے کے اوپر تک. ہم سب کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں. جس ملک میں دودھ اور بیسن جیسی چیزیں خالص نہ ہوں، جو بچوں کی غذائیں ہیں خاص طور پہ دودھ، اس میں بھیانک ملاوٹ ہو، پانی نہیں، کیمیکلز وغیرہ، یہ بہت سارا. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کوئی بندہ بات نہیں کرتا کہ ہمارا اخلاقی انحطاط اندازہ لگائیں. یہ جو قیامت ٹوٹی ہے کراچی میں، وہ کیا گل پلازا، یہ گل پلازا نہیں ہے، کل پلازا. فائر بریگیڈ وہاں پہنچا، پتہ لگا پانی نہیں ہے. اور کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی، سب حرام پہ پل رہے ہیں. ان کا انویسٹیگیٹ کرو. سیاستدانوں کا انویسٹیگیٹ کرنا وہ لکھی پڑی بات ہے. لکھا ہے دیوارے چمن پہ پھول نہ توڑو لیکن تیز ہوا اندھی ہے. اور گورنمنٹ فنکشنریز کا تو دیکھو. یہ میں ان کے خلاف بھی بول رہا ہوں، ان کے حق میں بھی بول رہا ہوں. 50 قسم کے انسپیکٹر بھرتی کیتے، وہ وائٹل ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں. ڈرگ انسپیکٹر ہے، وہ ہمزدی کرے گا، لاکھوں مہینے کمائے گا. تنخواہ دیکھو اس کی، اس میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. پولیس انسپیکٹر اختیارات دیکھو، وہ منشیات یا بڈے چلوا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں فلانا. وہ تو غریب آدمی جاتا ہے تو کہنا ہے جا کے 8-10 سے کاغذاں دے لیا، ساڈے کو کاغذ نہیں ہے. بتاؤ مجھے. اس کے بغیر یہ ساری باتیں یہ سب ربش ہے. خیر، سیاسی لوگوں کی جبری گمشدگیوں کو بند کیا جائے، یہ وہ سارا بات کیا کیا بند کرو گے آپ. لیکن یہاں ایک شعر یاد آتا ہے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے، اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں. آگے جیکب آباد میں اے ایس آئی سمیت 6 پولیس اہلکاروں نے بچی کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. انکوائری رپورٹ میں پولیس اہلکاروں کی اجتماعی زیادتی ثابت ہو گئی. تمام اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج. نہیں، بھوکے کتوں کے آگے ڈالو. اگلے دن فائرنگ اسکواڈ. اس ملک میں جنگل کا قانون ہے تو اس کا نفاذ بھی اسی طرح کرو. تماشا بنایا ہوا ہے، 3 نسلیں مر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. اس پہ کیس چلنا ہے. اب بات سنو، اسلامی جمہوریہ نام تو رکھا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ بات ہوتی تو کیا ہوتا. اگلے جمعے وہ گردنیں. اس طرح کی مثالیں قائم کرو، چونکہ ہم بگاڑ کے اس لیول پہ چلے گئے. At Rome, do as the Romans do. جیسا ماحول ہے، جیسا کلچر، جس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. پلے نہیں تہلا کر دی پھر دی میلا میلا، نقلیں مارتے ہو مہذب معاشروں کی، سیولائز معاشروں کی. وہاں ہوتا ہے ایسے، گرل فرینڈ نہ گپا مار رہے ہوئے، دفتر دیر نہ جائے، دفتر پہنچنے سے 2 گھنٹے پہلے اے سی چل رہے ہوں. وہ دیکھو، انسان جہاں ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، وہاں جرم بھی ہوگا، لیکن ان کو حد ہوتی ہے.
ہم ٹرانسجینڈر سا معاشرہ ہے. قانون بھی بنائے نے, کتنے قانون کا ہو نا نفاذ, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے. جرم چھٹی پہ چلا جاتا ہے 2-3 مہینے کی. تعداد ججز کی کیوں نہیں بڑھتی؟ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جج کرو, قانوناً پابند کرو کہ لوور کورٹ سے لے کے اوپر تک جو بھی مقدمہ اس کا فیصلہ اتنے دن میں ہوگا. اگر مقدمات بہت زیادہ ہیں, کیسز بہت زیادہ ہیں, ججز کا میں بڑھاؤ, لیکن نہیں کرنا. تم نے لوگوں کو چوہے بنا کے رکھنا ہے, ان کو جانور بنانا ہے, پھر وہ جانوروں جیسی حرکتیں بھی کریں گے. آگے چلو. گول پلازا, او یار چھوڑو گول پلازا, کیا کرنا ہے اس کا, منظم ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا. ایک ہی جملہ کافی کہ لانتی وہاں فائر بریگیڈ لے کے گئے, پتہ چلا اندر پانی نہیں ہے. یہ ملک نہیں ہے, منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. یہ نہیں ہوتا اس طرح. 200 کے قریبی عمارتوں میں ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہے. ترجمان سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں تو محل بنے, ڈوب مرو. اولڈ سٹی ایریا میں پرانی عمارتوں میں فائر سیفٹی بھی نہیں ہے. جیسے تم نے عوام بنائے ہیں وہ بھی غیر ذمہ دار ہیں, ان کو ہوش ہی کچھ نہیں. اب فی مردہ 1 کروڑ یہ اوقات ہے, بس اسٹیٹ نے کہہ دیا جنہیں مرن گے کروڑ لو پھٹو. ہر جگہ یہی ہے. اور کیا گل پلازا شاپنگ مال پہ رو رہے ہیں, سارے ہی رو رہے ہیں. وہ ان سے تو مین ہول, کراچی کا ہر مین ہول موت کا کنواں. کچھ نہیں ہونا. یا یہاں پہ کوئی مصطفیٰ کمال ماشاءاللہ واز گنے نہیں جاتے, بھاشن گنے نہیں جاتے, وائز گنے نہیں جاتے. اخلاقی انعطاف کا جو عالم ہے. آگے ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کے لیے 60 ممالک کو خط لکھ دیا. اس بورڈ میں طویل رکنیت کے لیے $1 ارب بھی طلب کر لی ہے. جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. تگڑے دا 70ویں 100 بھگتو اور چوپو, لیکن اس چوپنے کی قیمت عوام کو دینی پڑے گی, جن کے $خربوں کی جائیدادیں اولادیں بھی باہر. وہ پاکستانیوں کے لیڈر ہیں, لیکن لعنت ہے جڑے انہوں اتوں تک لے کے آئے اور باہر روٹی کپڑا مکان. کمال دی گل ہے. تیسری نسل انہوں کو ملک دی صدارت بھی ہے, وزیر اعظم بھی رہے, فلانا بھی رہے, نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان. یہی منشور تھا. اس پہ بک گئے. چلو بک گئے. معصوم تھے, ان پڑھ تھے, بے وقوف تھے, بک گئے. تانوں 5 سال بعد بھی عقل نہیں آئی, تانوں 10 سال بعد بھی عقل نہیں آئی, تانوں 15 سال بعد. وقتی سے فائدوں کے لیے نسلیں بیچ دینے والے لوگ. یہ جب آپ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی نسلیں بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال نصیب اپنا اپنا. تھینک یو ویری مچ.